السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے تعلق سے 4 سے 5 حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور یقین جانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی باریک باتیں بتلائی ہے کہ جب کوئی انسان کسی سخت پریشانی سے گزر رہا ہے یا کسی سخت حالت اور مصیبت سے گزر رہا ہے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنتا ہے تو اس کے دل کو بڑا سکون اور بڑا اطمینان ملتا ہے، اور اس کو بڑی تسلی ملتی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا نبی ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ یہ جو پریشانیاں اور سخت حالات مجھ پر آ رہے ہیں گویا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے ایک محبت کی علامت ہے۔ آئیے کیا ہے وہ حدیث مبارکہ کہ جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے عزت والی چیز اور سب سے اہم چیز اگر اللہ کے نزدیک کوئی ہے تو وہ دعا ہے۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کا یہ عمل بڑا پسند آتا ہے، اور جو شخص اللہ رب العزت سے نہیں مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بڑا سخت ناراض ہوتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سنیے گا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو لوگ کثرت سے دعائیں کرتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے کہ جو بادشاہ کا دروازہ کثرت سے کھٹکھٹاتا ہے تو قریب ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے بار بار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر بار بار آتا ہے اور اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو قریب ہے کہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ یعنی بادشاہ کا بار بار دروازہ کھٹکھٹانا گویا کہ اس کے لیے کسی نہ کسی دن ایک دن اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کے حاجتوں کو اور اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ جو کسی امیر آدمی کا بار بار دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ ایک نہ ایک دن اس کی بات بھی سنتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کی حاجت بھی پوری کرتا ہے کہ بندہ میرے پاس روز آ رہا ہے اور روزانہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کی مجبوری ہوگی تو اس کو دے دیا جاتا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو بار بار اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ہمارے دل میں خیال آتا ہے نا کہ ہمیں بار بار ایک ہی دعا نہیں کرنا چاہیے، یا پھر ہمیں اپنی جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی وہ چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں ہمیشہ امید رکھنا ہے اور یقین کرنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ جب تک مانگتے رہیں گے ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کا دروازہ کھول کر کے اور ہمیں وہ چیزیں عطا کر دے گا جن چیزوں کی ہمیں حاجت اور سخت ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری حدیث مبارکہ سنیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت مہربان ہے، با حیا اور سخی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں کہ اپنے بندے سے شرماتے ہیں کہ بندہ
بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خیر نہ رکھے، یعنی جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس بات کی شرم آتی ہے کہ میں اس کو اپنے در سے خالی ہاتھ بھیج دوں۔ یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رحمت کے سامنے اپنے ہاتھ اور اپنی جھولی پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس کے جھولی میں خیر ڈال دیتا ہے۔ یہ ایسی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں کہ جن سے نا امیدی کی کوئی بات نہیں بنتی ہے، کہ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دی تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے اور ایک قوی امید رکھنا چاہیے کہ بس ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ ہمیں دے دیتا ہے۔ بس بات یہ ہے کہ یا تو ہمیں احساس نہیں ہوتا اور یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، بس اللہ نے کس طریقے سے ہمیں دیا ہے ہم اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بس اللہ سے یہ قوی امید رکھے کہ میرے اللہ نے مجھے دے دیا ہے جو کچھ میں نے مانگا ہے، اب کس طرح کا مجھے دیا ہے اس چیز کا مجھے احساس نہیں ہو رہا ہے، یا مجھے علم نہیں ہو رہا ہے، یا مجھے پتہ نہیں چل پا رہا ہے، لیکن اللہ نے مجھے دے دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے آپ سے کہا کہ ہمارے لیے رزق کی بڑی تنگی آ گئی ہے اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسمان سے کوئی دسترخوان اتار دے، دسترخوان کا مطلب کہ ہمارے لیے آسمان سے کوئی کھانا اتار دے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے کوئی دسترخوان اتار دیجئے۔ کیا ہوگا کہ عید الاولنا، تاکہ وہ ہمارے لیے ایک خوشی کا موقع ہو، ایک خوشی کا دن ہو اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور ان کے لیے ایک عبرت بن جائے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ لوگوں کی عقل میں جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالی دینے پر قادر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور روایت ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے اور نیکی ہی سے عمر بڑھتی ہے، یعنی دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہماری تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے نہیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی مصلحت سے اس چیز کے بدلے یا تو ہمیں کوئی دوسری چیز عطا کر دیتا ہے یا اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو شخص نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ تو میرا عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے یہ 4 سے 5 حدیثیں رکھی ہے دعا کے تعلق سے، تو ہمیں اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔